بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2093 ہے اور آج سورۃ الحدید کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 25 چلے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، لقد ارسلنا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے، رسولنا اپنے رسول، بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، وانزلنا اور ہم نے نازل کی، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، والمیزان اور میزان، لیقوم الناس تاکہ قائم رہیں لوگ، بالقسط انصاف پر، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، الحدید لوہا، فیہ اس میں، بأس لڑائی ہے، شدید سخت، ومنافع اور فائدے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، ولیعلم اللہ اور تاکہ جان لے اللہ، من ینصر اس کو جو مدد کرتا ہے اس کی، ورسولہ اور اس کے رسولوں کی، بالغیب بن دیکھے، ان اللہ بے شک اللہ قوی ہے، عزیز بڑا زبردست۔ ترجمہ یوں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کے دین کی اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا۔ دوسری بات، ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ تیسری بات، ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی۔ چوتھی بات یہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کے دین کے اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ پانچویں بات، یقین رکھو کہ اللہ بڑی قدرت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ بزرگان محترم، دنیا اور آخرت کے احوال کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو معجزات و دلائل دے کر اس دنیا میں بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کتاب بھی بھیجی کہ جس میں ہر وہ چیز درج ہے جسے انسان کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس میں زندگی گزارنے کا سلیقہ، ہدایت اور آخرت کے احوال درج ہیں، کہ وہ کتاب ہمارے پیغمبر ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ انہیں خوب سمجھ میں آ جائیں، اور ساتھ ہی عدل و انصاف کو بھی پیدا فرمایا تاکہ کوئی کسی پر کسی قسم کا ظلم نہ کرے اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لے، جس کا طریقہ بھی پیغمبروں نے اپنی قوموں کو بتلایا۔ اور چونکہ ہم بھی آخرت میں انصاف کی بنیاد پر ہی اعمال کا فیصلہ کریں گے، نہ ہم ظلم و ناانصافی کرتے ہیں اور نہ ہی ظلم و ناانصافی پسند کرتے ہیں، لہذا ہم نے اپنی مخلوق کو بھی اسی کا حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے لوہے کو بھی نازل فرمایا، یعنی پیدا فرمایا، کہ جس میں جنگی طاقت بھی ہے، کہ انسان اس لوہے کے ذریعے مختلف جنگی آلات کو اپنی حفاظت کے لیے بناتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فائدے انسانی زندگی میں پائے جاتے ہیں، جیسے وہ کھیتی جوتنے کے آلات، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے دروازے وغیرہ بناتا ہے، سبزی اور کپڑا کاٹنے اور کترنے کے لیے چھری اور کینچی بناتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 4 برکتیں زمین پر نازل فرمائیں، لوہا، آگ، پانی اور نمک،
فرمایا کہ سب کچھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، یعنی رسول، کتاب، یہ انسان کے فائدے کی چیزیں ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہے، اس کے دین اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے یا نہیں۔ تو جو اس کی وحدانیت اور حقانیت کو تسلیم کرے گا اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھے گا، وہ پیغمبر کی مدد کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن جس نے اس کی نافرمانی کی اور اسے جھٹلایا اور اس کی دین کی مدد سے راہ فلاح اختیار کی تو پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اور وہ رب ذوالجلال اکیلا ہی سب کے لیے کافی ہے، وہ بڑا قوت والا ہے، صاحب اقتدار ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہیچ ہے، وہی طاقت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ذوالجلال کی حقانیت کو، اس کی طاقت کو، اس کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی بلندی کو، اس کی کبریائی کو، اس کی پاکی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔